مجلس نمبر 40 کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سائیں شوکت علی قادری قلندری فرماتے ہیں، ان دنوں نا ٹی وی پر رام سیتا کی کہانی اتوار 9 بجے قسطوار چل رہی تھی۔ چند قسطیں دیکھنے سے ایسی دلچسپی پیدا ہوئی کہ پابندی سے ہر کام چھوڑ کر قسط دیکھنے جاتے۔ ہمسایوں کے بچے بھی آ جاتے تھے، 15-20 بچوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے نا اچانک میری نظر اس بچے پر پڑی۔ وہ پہلے ہی میری طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ جب نظر ملی میرے جسم میں کپ کپی سی ہونے لگی۔ میری نظریں اس کی نظروں میں جم کر رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کے پیالے چھلک پڑے۔ دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اٹھی، بلانوش شرابی کی طرح ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے میری طرف بڑھی۔ میں اس وقت چارپائی پر سائیڈ پوز مشرق کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ دھم سے چارپائی کے پاس گری، میرے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور سجو کرنے لگی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور اس کو کیا ہو گیا۔ ہم خود ڈر گئے، نہ جانے اس کو سایہ ہے یا کوئی اور تکلیف، یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اٹھو میری بہن، کیا کر رہی ہو؟ اس نے سسک سسک کر رونا شروع کر دیا۔ تمام بچے بھی پریشان ہو گئے۔ ادھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ لاکھ منت سماجت کی، لیکن وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، خوف زدہ تھا۔ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ شاید میں نے اس بچی کو کچھ کہا ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد اس نے صبر کیا اور دوسرے کمرے میں چادر تان کر جا کر لیٹ گئی۔ میں تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اٹھا اور واپس گاؤں آ گیا۔ لیکن ایسا واقعہ میرے سامنے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اس لیے اکثر نظروں کے سامنے یہ منظر رہنے لگا۔ میں ذہنی طور پر ایسے خائف ہوا کہ ادھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ میری طبیعت میں دیوانگی اس قدر کہ کوئی چیز اچھی نہ لگے۔ ڈرائیونگ میں بھی شدید غلطیاں ہونے لگی۔ جانا کدھر ہوتا، چلا کدھر جاتا۔ اچانک بابا جی کا تصور آنکھوں کے سامنے آیا، پھر بار بار حضوری ہونے لگی۔ 2 دن ایسے ہی کیفیت رہی تو قدم رک نہ سکے۔ ہم بابا جی کی قدم بوسی کے لیے ظہر کا وقت تھا۔ بابا جی کے سب سے پہلے مرید اور خلیفہ سائیں چراغ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ سلام و سجو کو جھکے تو بابا جی نے ہمیں پکڑ کر سینے سے لگا لیا، بہت خوش ہوئے۔ سائیں چراغ سے تعارف کرایا اور بولے، سائیں چراغ پوچھو اس سے، اب محبوبہ کو چھوڑ کر پیری مریدی شروع کر دی ہے۔ ہنس کر کہنے لگے، کدھر ہے آپ کا تصور، اب کیوں نہیں ادھر جاتے؟ میری ایک دم چینخیں نکل گئی۔ میرا کیا قصور ہے جو مجھے اس طرح مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ میں طالب مولا ہوں۔ بابا جی مانی خیز مسکراہٹ میں بولے، اب کوئی راہوں میں کھڑا ہو کر تیرا انتظار کرے گا اور تم سے پیار کرے گا، ہم دیکھیں گے لفظوں سے پیار کرتے ہو یا مانوں سے۔ آپ اٹھے اور غسل کرنے چلے گئے۔ سائیں چراغ نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ جب میں نے 2-4 سنائی تو جلالی میں آ گیا۔ اتنے میں سرکار آئے، غضبناک آواز میں بولے، سائیں چراغ خبردار، یہ میرا رانجھا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنا، اور تمہیں تو آج تک یہ نہیں پتا پیر کس کو کہتے ہیں اور مرید کس کو کہتے ہیں۔ 36 سال سے چارپائی ہم بچھا دیتے ہیں، تو آرام سے لیٹ جاتا ہے، حقہ ہم بنا دیتے ہیں، تو پی لیتا ہے۔ بتاؤ مرید کون ہے، میں یا تو؟ آپ کی خودداری اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کسی کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، خود اٹھ کر پیتے تھے اور دوسروں کو پلاتے تھے۔ میرے ہاتھ سے کبھی، یعنی سائیں شوکت علی قادری قلندری کے ہاتھ سے کبھی پانی تک نہ پیا۔ 1-2 دفعہ ہم اٹھنے لگے، بولے، خبردار، تم مہمان ہو، ہم میزبان ہیں، یہ کہہ کر بٹھا دیا۔ ان کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں مسجد جنازگاہ واقعہ ناروکی روڈ پتوکی میں نعت پڑھ رہا تھا۔ میں اکثر آنکھیں بند کر کے پڑھتا تھا۔ ایک دم میرے دماغ سے ہر چیز محو ہو گئی اور گلا بھی بند ہو گیا، جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، سامنے سرکار مسکرا رہے تھے، فرمانے لگے، پڑھو۔
ہم آپ کی آواز سن کر آئے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ سے دوبارہ نہ پڑھا گیا۔ آپ فرمانے لگے، بیٹا اس بچی سے ہم نے وعدہ کیا تھا اس کی راہبری کرنا، ہم نے اس کو آپ کے سپرد کیا ہے۔ او عاشقنی گل تو ڈول دے، صادقنی منہ بول دے، جی میں مرضی کرے سونا یار۔ پھر وہ ہنستے ہنستے چلے گئے۔ والسلام، یا مدد، خدا حافظ، 11/9/2023۔